سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المأوى۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز دوستو، آج 29 جون 2021 بروز منگل ہے۔ یہاں توسہ شریف علاقہ منگروٹھا ضلع ڈیرہ غازی خان میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے آج اس پروگرام کے آنے کا یہاں سبب شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبداللطیف توسوی بنے ہیں۔ میرے لیے دو باتیں بطور شکر اور بطور فخر ہے۔ نمبر ایک کہ میری پہلی بیعت حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب میرے شیخ زادہ بھی ہیں، بے شک۔ تو ہمارے شیخ کے فرزند ہیں۔ دوسرا، میں نے اس طرح بچپن میں یہاں بیٹھ کر بچپن میں بیانات ان حضرات کے سنے ہیں، جو آج ماشاءاللہ دنیا پر ایک روشن نام موجود ہے۔ بے شک۔ ان حضرات کا مجھے طلب کرنا، میرے سامنے رب العزت کا قرآن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بڑے انسان کو ویلیو دیں تو اس سے بندے کو فرعونی ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہماری واہ واہ ہے، بلکہ اس کو بڑے کی شفقت سمجھنا چاہیے۔ بے شک۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ معزز دوستو، ہمارے آج پروگرام کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء و عظمت قرآن کریم۔ بے شک۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند باتیں کرنی ہیں، بس آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے مجھے دیکھیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا۔
بے شک بے شک میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں ماشاء اللہ اور کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے. سبحان اللہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اس وقت 29 جون 30 جون میں بدلنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ حضرات کا مزاج ہے رات کے لیٹ آور جلسے. میرا ذاتی مزاج مغرب کے بعد جلسہ کرنے کا ہے. ماشاء یہ تو اللہ ویلے بندہ ادھی نیندر خرگوش علی ستا پیا. حضرت نے مجھے پہلے فرمایا کہ ذہن میں رکھنا 11 سے اوپر کھاتا جائے گا. تو میں پھر اسی ترتیب پر آپ کے سامنے آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیرت امام الانبیاء. سیرت کہتے ہیں کردار کو، واقعات کو، کریکٹر کو، حالات کو، معاملات کو. بے شک تو سیرت امام الانبیاء کا معنی وہ شخصیت جس نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اس شخصیت کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، کریکٹر کیا ہے، کیریئر کیا ہے. مستورات میں آواز نہیں آ رہا. مستورات اچھا مجھے دکھا، مجھے آنے دیں. جی اوکے. یہ لوکیشن کچھ مطلب پٹا بجے. اچھا مستورات بیٹھے ہیں دور. اوکے. سیرت کا مطلب کردار، کریکٹر، حالات، واقعات. تو سیرت امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا ہیں. کیا سیرت حالت کو کہتے ہیں. سنعیدها سیرتها الاولی. قرآن کریم نے بھی اسے حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے. اب سیرت اس کی ہے جو امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء کا کیا مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے. بے شک. اب آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امامت معراج کی رات فلسطین میں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں فرمائی ہے. بے شک. میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کے منصب کو عطا کرنے کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا رتبہ بتایا جائے. سبحان اللہ. ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کے درجے کو عام کر کے سب سے بڑا بتا دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک مقصد اور بھی پنہا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. اس کائنات کو معرض وجود میں لانے سے پہلے رب العزت نے انبیاء کی ارواح سے مخاطب ہو کر ان سے ایک بات فرمائی. فرمایا تم تمام نبی میرے نمائندہ بن کے دنیا میں جاؤ گے، تبلیغ و ترغیب کرو گے. ایک بات یہ سن لینا، اگر تمہارے ادوار نبوت چل رہے ہوں اور تمہارے ادوار نبوات میں نبوت محمدیہ کی بعثت ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے، تو آپ نے اپنے کلمے، اپنی دعوت، اپنی نبوت کی بات چھوڑ کے رسول اللہ کو مان لینا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. ایمان بھی اس پہ لانا ہے، خالی ایمان نہیں لانا. ایمان لانے کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّهُ. حضور کی ہیلپ بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان سے وعدہ ہو چکا تھا. اب رسول اللہ تو ان کے ادوار نبوت میں نہیں آئے. حضور پاک علیہ السلام تو اپنے دور نبوت میں آئے ہیں اور سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں کہ نیا نبی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو پھر ان انبیاء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانا بھی مقصود تھا، سبحان اللہ. ملاقات کروانا بھی مقصود تھا، اور ان کو حضور کا مقتدی بنا کر گویا امام کے ایمان کو ایمان لانا بھی مقصود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ جب مقتدی ہوتا ہے نا، وہ جس امام کے پیچھے نیت باندھ کے اللہ اکبر کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے امام کو ایماندار مان رہا ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مؤمن کامل سمجھتا ہوں، یہ مؤمن ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، شریف ہے. تب بندہ اس کی اقتداء میں نماز پہ ٹھہرتا ہے.
ورنہ آپ نے تو کئی بار مفتیان کرام سے، دارالافتاء سے، علماء سے، فتاوی سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس بندے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے نماز ہے نہیں مت ہوتی۔ پڑھیے۔ صحیح۔ کیوں منع کرتے ہیں مفتیان؟ اس کی بنیادی وجہ کہ جب ہم اسے مؤمن کامل نہیں سمجھتے، اسے ایماندار مکمل نہیں سمجھتے، اس کے ایمان میں ہم ٹھیک ہونا نہیں مانتے، تو ہم اس کو اپنا امام بھی تسلیم نہیں کرتے، بے شک۔ اب تمام انبیاء سے تو وعدہ ہو چکا تھا، ان انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ٹھہر کے جو نماز ادا فرمائی ہے، حضور امام الانبیاء تو یقیناً بنے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے بھی گویا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی مدد کرا کے دکھائی، بے شک۔ سبحان عملی مظہر، عملی جامہ پہنا کے دکھایا۔ بے شک۔ اچھا ایک بات یہاں مزید بھی سمجھیے، سیرت امام الانبیاء میں سمجھیں، حضور پاک علیہ السلام نے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، امام کون ہوتا ہے؟ مجھے جواب دیجئے۔ امام کے آگے تو آگے، امام کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ امام کے آگے تو کوئی نہیں کوئی نہیں ہوتا، ہوتا۔ لیکن امام کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا، ایسی بات ہے؟ نہیں، ہاں، مقتدی ہوتے ہیں۔ زیادہ امام نے پیچھو کوئی نہیں، مقتدی امام نے ہوتے ہیں۔ پیچھو کوئی نہ ہو کیسے دیں بھئی امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، نہیں سمجھے؟ ہاں، یا امام کے برابر کوئی ٹھہرتا ہے؟ نہیں نہیں ٹھہرتا۔ چلتا۔ تو نہ امام کے آگے کوئی ہے، نہ امام کے برابر کوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ لے کر آئے ہیں، ان کے آگے تو بہت بڑی بات، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ پر ایک دو سوالات بڑے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر سفر فرمانے لگے اور ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ بہن ہے، ان کے گھر میں اللہ کے رسول آرام فرماتے، یہ وہ وقت ہے جب چچا زاد بہن سے پردے کا حکم نہیں آیا، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے، ورنہ تو صحیح آنکھوں میں میرا چاچے جی کو کوئی پردہ کوئی اللہ نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ام ہانی کا نام ہے فاختہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ عنہ، ان کے گھر سے نکل کے اللہ کے رسول حتیم میں آئے ہیں، حتیم میں شک صدر ہوا ہے، سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے براق پر سفر کیا ہے، اور براق جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری بیت المقدس تک لے کر گئی ہے۔ اس سفر کو کہتے ہیں سفر اسراء، اسرا یسری اسراء، یہ 15ویں پارے کی پہلی نمبر کی آیت، سبحان الذی اسرا، تو اسرا یسری کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا اور زمین پہ سفر کرنا، تو رسول اللہ کا اسراء کا سفر زمین سے زمین تک، قبلہ ثانیہ سے قبلۃ الاولیٰ تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک۔ اس کے بعد معراج ہے، معراج عروج سے نکلا ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، معراج ویسے سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، سیڑھی کے عربی میں 3 نام ہیں، معراج، مرقات اور سلم، اسے سیڑھی کہتے ہیں، تو یہ معراج کا معنی سیڑھی، میں جدید لفظوں میں کہوں اس کا مطلب ہے لفٹ۔ آپ لفٹ دیکھے ہوگے نا بھی 12 منزلہ عمارتیں ہیں، 50 منزلہ عمارتیں ہیں، تو ہم نے اوپر کیسے جانا ہے؟ تو سیڑھی سے بہت مشکل ہے، تو الیکٹرانک لفٹ ہوتی ہے، آپ اس میں ٹھہرے بٹن دبائیں وہ آپ کو لے کر جائیں گی، اسے بھی درجات بھی کہتے ہیں، معراج کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے، تو یہ بلندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہیں ٹھہرایا ہے جو بیت المقدس ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا یہ سفر ہے جو سیڑھی پر ہے، وہ آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے لامکاتن صریف الاقلام تک، وہاں سے عرش معلیٰ تک ہے۔ امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال فی سنن الافعال والاقوال میں اس بات کو درج فرما کر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا سدرۃ المنتہا کے آگے آپ اکیلے جائیں گے، میں نیچے زمین سے لے کر یہاں تک آیا ہوں، لیکن آگے اللہ کے نور کے وہ پردے ہیں جہاں سے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام گئے۔ اب جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بات سمجھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا ہے، اس سفر کے لیے اللہ کے رسول کے سینہ اقدس کو اللہ نے اس سفر کے قابل بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کے سینے مبارک کو کھول کے دھویا گیا ہے، جسے کہتے ہیں شک صدر۔ یہ شک صدر کیوں ہوا ہے؟ علماء نے، اصحاب سیر نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ شک صدر کئی مرتبہ، خصوصاً جو راجح قول ہے 4 مرتبہ ہوا ہے، 2.5 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، نزول وحی کے وقت اور معراج کے وقت۔ سبحان اللہ۔
ہر وقت شک صدر کا ایک اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطمع نظر ہے، اپنی وجہ اور ریزن اور بنیاد ہے۔ 2.5 سال کی عمر میں عام طور پہ بچے کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بنسبت کوئی اور کام کے۔ تو جو مادہ یہاں موجود ہوتا ہے نا، اس مادے کو صاف کر کے رسول اللہ کے سینے کو پاک رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ 10 سال کی عمر میں ترتیبیں بندے کی اور بدلتی ہیں، لڑکپن سے بچپن سے لڑکپن کی طرف منتقل ہوتا ہے انسان عام طور پہ۔ تو وہاں بچپن اور لڑکپن کی جو عادات عوام میں ہیں، ان عادات سے مبرہ کرنے کے لیے رسول اللہ کے سینے اقدس کو دھویا گیا۔ اور جب نزول وحی ہوئی ہے، جبرائیل امین نے آ کر قرآن کریم دیا ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات جن کے لیے قرآن کریم کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب یہ پہاڑ پہ تو نہیں اترا، لیکن حضور کے سینے اقدس پہ اترا۔ تو اس سینے میں وہ طاقت، قوت، ہمت، شکت، پاور دینی چاہیے جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر سمو سکے۔ سبحان اللہ۔ اب شک کے صدر ہوئے، سینے میں وہ طاقت بھری گئی ہے، وہ قوتیں دی گئی ہیں، جو قوتیں توسا کے غیور مسلمانوں توجہ رکھنا، اس سینہ اقدس میں رسول اللہ کے اس دل میں وہ قوت رکھی گئی ہے جو قوت دنیا کے پہاڑوں کے پاس بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے، سینہ تو ریزہ نہیں ہوا۔ تو ہم اگر یہ بات کریں تو بجا نہیں ہے، اب بے جا نہیں ہے، بجا ہے کہ حضور پاک کے دل اقدس میں وہ طاقت موجود ہے جو دنیا کے پہاڑیوں میں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ شان اکبر، رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سینے اقدس میں وہ طاقت تھی۔ بے شک۔ تو حضور پاک کے سینے اقدس میں یہ تیسری مرتبہ کا شک صدر ہے، اور چوتھی اور آخری مرتبہ شک صدر دنیا کے لحاظ سے کب ہے؟ جب معراج پہ جا رہے ہیں۔ اب کیوں ہے؟ اب تو مکہ سے لا مکہ تک جانا ہے نا، آج تو اس جگہ تک جانا ہے۔ کعبہ زمین کا مکان اول ہے، چوتھے پارے کا پہلا صفحہ، سورت نمبر 3 سورت آل عمران۔ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا مکان یہ کعبہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے بعد وکان عرشہ علی الماء، آخری مکان جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ مکانات میں ابتدا اور انتہا ہے۔ آج جس سفر میں حضور نے جانا ہے وہ پہلے مکان سے لے کر آخری مکان دنیا کے تمام مکانات سے بلند جانا۔ سبحان اللہ۔ اس سینے میں طاقت ہونی چاہیے، بے شک۔ وہ جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں عالم ناسوت اور عالم لاہوت، ناسوتی طاقت دینے کے، غیر مرئی طاقت دینے کے لیے، جو چیز نظر نہیں آتی وہاں تک حضور نے سفر۔ یہ دیکھو فرشتے آپ کے اور میرے کندھے پہ بیٹھے ہیں، ہر انسان کے کندھے پہ 4 فرشتے ہیں، 1 اور 2 یہ صبح اور شام، 2 اور 3 یہ شام اور صبح، 2 دن کو ہیں 2 رات کو ہیں، کل ملا کے ایک بندے پر 4 فرشتے ہیں، بیک وقت 2 ہوتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کی صفت دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھے، محسوس نہیں کیے، یہ کبھی یوں ہاتھ رکھ کے دیکھیں بھی تو محسوس نہیں ہوا۔ باسکٹ پہنے، قمیض پہنے، بچوں کو بٹھا دیں، شاور کے نیچے نہائیں، کچھ بھی ہو جائے محسوس نہیں ہوتے۔ تو حضور پاک نے ان جگہوں میں سفر کرنا ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے، اور ان فرشتوں نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، پارہ نمبر 29 سورۃ مدثر، رکوع نمبر 1، رب کائنات فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ فرشتے کتنے ہیں، کیسے ہیں، کہاں تک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک۔ تو ان جگہوں میں جانا ہے، ان مقامات پہ جانا ہے، ان مکانات سے نکل کے جانا ہے، رتبات و مرتبات و معجزات و درجات رسول اللہ کو ملنے ہیں۔ تو اوپر جو جائے گا تو کیسے جائیں گے؟ اب اوپر کی مخلوقات کو کراس کرنے کے لیے رسول اللہ کے دل اقدس میں طاقت پیدا کرتے ہوئے چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل اگر کوئی جائے بھی نا تو مریخ سے اوپر تو نہیں جا سکتے۔ بے شک۔ مریخ تو 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے، مریخ تک جاتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں منہ ہوتے ہیں، بخاڑے چڑھا کے سلنڈر کیری بلا دن آکسیجن کے ساتھ سلنڈر وغیرہ لے کر یہ سفر ہوتے ہیں، اور اوپر تک جا رہے ہیں، اور وہاں آکسیجن ختم ہے، وہاں زمین کی ثقل ختم ہے، کشش کیا کیا وہاں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گئے نا جیسے آپ اور ہم گئے، کوئی ماسک شاست منہ تو کوئی نہیں آئی نا، کئی بلا پاک ہے میں حساب کتاب۔ تو حضور پاک تو صرف مریخ کیا، یہ عطارد کیا، یہ پلوٹو کیا، یہ ستارے اور سیارے کیا، یہ چاند اور سورج کیا، یہ آسمان کیا، یہ سدرۃ المنتہا اور مکانات کیا، حضور تو عرش تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں رک کے ایک جملہ سمجھاتا ہوں کہ جو کبھی کبھی ہمیں ہمارا لبرل طبقہ یا کالجز کے وہ مسلمان طالب علم جن کے دل میں
دین کا درد تو ہے، لیکن علماء سے دور ہونے کی وجہ پہ دین کا علم نہیں ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں دنیا میں آپ نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہہ رکھا ہے، کافر چاند پر پہنچ گیا ہے، آپ بھی ترقی کی کوشش کرو۔ تو لوگ اس پر چاند تک پہنچ گیا، پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ تو میں نے کہا سینہ چھوٹا نہ کرنا، دل چھوٹا نہ کرنا، سینہ تان کے نہ کہنا اوئے ہم اس نبی کے امتی ہیں، چاند کیا میرا نبی تو عرش تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مسئلہ ہے تو وہ حل کرے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمیں تو آ رہی ہے۔ تار بدلنی ہے تو بدل لے، ہاں، بدلنے سے کام چلتا ہے تو۔ اچھن تو ساؤنڈ ہے اللہ اللہ۔ چلو وہ آئیں بدل دیں، میرا کوئی تقریر خراب نہیں ہوتا۔ اس آنکھوں میں نہیں 4 دفعہ سپیکر بدلنا تو بدل لو، اللہ واسطے سناونی ہے، ہمیں روک کے سناؤ، بہت چلتے سناؤ، صحیح ہے۔ یہ نہیں مسئلہ، سمجھو۔ سناؤ سرے کی۔ میں آپ کی خدمت سراکیج میں گالیاں کرا سوال تقریر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی تو عرش تک پہنچے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب حضور پاک آسمانوں پہ گئے ہیں، شک کے صدر ہوا ہے۔ جو میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، توجہ رکھنا۔ ماشاءاللہ۔ حضور پاک کے سینے کو چوتھی مرتبہ کس سے دھویا گیا؟ آب زمزم۔ اب توجہ رکھنا، توجہ۔ زمزم کا پانی کیسے جاری ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل نے پاؤں والی جگہ پہ پر مارا تھا، وہ پاؤں کس کا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، تو پاؤں کی ایڑی کی رگڑ سے گویا وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے تم اپنے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہو، میں اصل اس عنوان پر آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، تو کہتے ہیں امام الانبیاء تو وہ ہے جس کا رتبہ سب سے بڑھ کے ہو۔ تو ادھر تو سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑھ کے ہے کہ اسماعیل کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے، تو سینہ تو افضل ہے، اور پاؤں تو اتنا افضل نہیں ہے نا جتنا سینہ افضل ہے۔ تو لہٰذا حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی حضور کے دل پہ لگا، پتہ چلا حضرت اسماعیل افضل ہے کہ ان کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگا۔ تو ہم نے کہا بھائی لفظ امام الانبیاء اس اعتراض کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا؟ ہم نے کہا ایک بیٹا ہے اور ایک والد ہے۔ بیٹا عالم حافظ قاری بن گیا اور مسجد تشریف لے آیا، اہل محلہ نے امام اور خطیب رکھ لیا، اب بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اور بیٹا گھر بھی جاتا ہے۔ جب والد اور بیٹا اکٹھے آئیں گے تو وہ نماز کون پڑھائے گا؟ یہی بیٹا، حافظ عالم قاری بھی ہے۔ تو جب گھر جائیں گے دونوں اور پاؤں دبانے کی ضرورت آئے گی، اب بیٹا دبائے گا یا ابو؟ بیٹا کیوں؟ یہ تو امام تھا۔ تو آپ کہیں گے امامت کے مسئلے میں بیٹا آگے ہے، کیوں؟ یہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، محدث ہے، سب کچھ ہے، تو امامت اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب گھر آئیں گے نا تو وہ مفتی صاحب ضرور ہیں، عالم ضرور ہیں، حافظ قاری صاحب ضرور ہیں، لیکن اپنے ابو کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ رتبوں کو دیکھیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں سب انبیاء سے بڑھ کے ہیں، لیکن ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نا، ہیں تو حضرت اسماعیل کی اولاد۔ اے اللہ میری ذریت سے انہیں پیدا کر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اگر درجہ ابوت کا دیکھیں، ابو ہونے کا، تو حضرت اسماعیل بڑے ہیں، اور درجہ نبوت کا دیکھیں تو امام الانبیاء بڑے ہیں۔ آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا، دونوں نہیں دیکھے۔ ابوت اور نبوت کو ملا کر بات کریں تو بات بنتی ہے، اور والد کے پاؤں کا پانی اولاد کے سینے پہ لگے تو فخر ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس اعتراض پر بھی ایک جملہ مزید سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے سے یہ مقام بھی مل گیا۔ اچھا ایک بات میں مزید عرض کرنے لگا ہوں،
اور عقیدے اور نظریے کی بات کر رہا ہوں جو مجھے حضرت امام صاحب اور میزبان بھی فرما رہے تھے. اب توجہ رکھنا, اب مجھے دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے. امام وہ ہوتا ہے جو مقتدیوں کا امام ہو اور ان کو نماز پڑھائے. اگر پیچھے مقتدی نہیں ہے تو اگلا امام بھی نہیں ہے. امام الانبیاء کا مطلب انبیاء مقتدی ہیں, رسول اللہ ان کے امام ہیں. حضور پاک نے امام بن کے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں نماز پڑھائی تھی. بھائی وہ نماز کیا تھی؟ کہا 2 رکعت نماز ہے. بھائی ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی, حضور تو نماز لینے کے لیے عرش پر جا رہے تھے. یہ کون سی نماز تھی جو انبیاء کو پڑھائی جا رہی تھی؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کی 10ویں جلد بابن فی المعراج کی فصل اول پہ لکھا ہے کہ یہ الصلاۃ علی الخصوصیہ, یہ ایک اسپیشل نماز تھی, خصوصی نماز تھی, ترحم اور شکرانے کی نماز تھی, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا. یہ وہ نماز تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, فرضوں سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں. وہ کیسے؟ کہا جب قرآن کریم نازل ہوا تھا, حضور پاک علیہ السلام غار حرا میں تھے, تو غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس کی روایت بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 کی ہے, فرمایا وَهُوَ يَتَعَبَّدْ أَن يَتَحَنَّثَ فِي اللَّيَالِ فِي غَارِ حرا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے قابل کے مطابق نماز غار حرا میں ادا فرماتے تھے. یہ بھی نماز خصوصی ہے. اچھا, یہ انبیاء کو حضور نے پڑھائی ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب تحقیق ہے. ملا علی قاری یہ ہیروی ہیں, یہ افغانی پٹھان ہے نا, ہرات کے رہنے والے ہیں, یہاں سے ہجرت کی ہے. ان کی قبر جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ہے. اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں ایک عجیب تحقیق لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق حضور پاک نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی ہیں. ایک نماز جاتے وقت, یہ صلاۃ خصوصیہ ہے, اور ایک نماز واپسی پر. کہتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. پھر دوسری مرتبہ حضور پاک نے الوداعی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. یہ بھی انبیاء کرام کو پہلے حضور پاک نے پڑھائی, پھر حضور اوپر تشریف لے گئے تو انبیاء بھی گئے, حضور پاک نیچے تشریف لائے تو انبیاء بھی آئے. نزلوا معه متقدمین و متاخرین, پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. یہ 2 نمازیں ہیں. اچھا, میں یہاں رک کر ایک بات کرتا ہوں. یہ جو نمازیں انبیاء نے پڑھی ہیں حضور پاک کے پیچھے, انبیاء کرام نے وفات سے پہلے پڑھی ہیں یا وفات کے بعد پڑھی ہیں؟ پہلے نہیں, انبیاء نے حضور پاک کے انبیاء بعد میں, وفات سے پہلے وفات کے بعد. بعد میں اس سے پتہ چلا کہ نبی وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. بے شک. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء کرام کی قبر کی نماز کے قائل ہیں, تو کیا ضرورت ہے اس نماز کی؟ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ امام الانبیاء حضور بنے, حضور نے نماز پڑھائی ہے, اس نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت کا جواب آپ ارشاد فرمائیں گے وہی کاپی پیسٹ کر کے اسی اعتراض کا جواب لے لیجیے. تو میرے دوستو, یہ جو انبیاء نے نماز پڑھائی ہے, جب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں, جیسے مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124, اللہ کے رسول کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں وفات کے بعد زندہ اور نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو دنیا تک تھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورۃ حجر آیت نمبر 99 کہتی ہے کہ عبادت تو وفات تک ہے. آپ دیوبندی وفات کے بعد بھی نبی کو قبر میں عبادت کے اوپر معمور مانتے ہو. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انبیاء کرام نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وفات سے پہلے یا بعد میں پڑھی؟ بولیے. بعد میں. وفات کے بعد تو امامت حضور کی انبیاء کی عبادت ثابت ہو گئی نا. اور سنیں, ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ انبیاء کی روحوں نے نماز پڑھی تھی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. بھائی روحوں نے نماز پڑھی تھی تو روح تو انسان کا فوٹو سٹیٹ ہے, تو آپ انبیاء کرام کے نعوذ باللہ فوٹو سٹیٹ ہونے کی امامت کے قائل ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے. اگر ارواح نے پڑھی ہوتی تو حضور کا نام ہوتا امام ارواح انبیاء.
حضور کا نام امام ارواح انبیاء نہیں ہے بلکہ حضور پاک کا نام امام الانبیاء ہے. بے تو شک نبی تو روح مال جسد ہوتا ہے. بے شک یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خالی روح نے نماز پڑھی تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بھی مشکات کی شرح میں دیتے ہوئے فرمایا انما تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، کہ صرف روح نے نہیں، روح مال جسد نماز پڑھی. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہتے جی پڑھی ہے. جی کیسے پڑھی ہے؟ اللہ لے کر آیا ان کو. کہاں سے لایا؟ اپنی قبور سے لے کر آیا. بھئی اللہ لے کر آئے ہیں، کوئی پھتو نے تو گاما نہیں گنایا. بالکل صحیح. کوئی اور لے کر آتا نا تو آپ پوچھتے بھئی چاچا گاما گنایا ہی دیکھو کیڑا پاور تے ثبوت تے پھر مسئلہ ہوتا. یہ اللہ لائے ہیں اور اللہ پاک نے یہ پوری ترتیب رکھی ہے. اور میرے دوستو یہاں پر ایک اعتراض میں مزید بھی حل کرتا جاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے، حضرت انس کی روایت ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ صحیح حدیث پاک ہے اور مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی تب ہے جب وہ صحیح مسلم کو پاس کر سکے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو لازمی کتب ہے. تو صحیح مسلم کو پڑھ کے پاس کر سکے پھر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح کتاب ہے. فرمایا میں نے خود دیکھا. جب ہم یہ بات پیش کریں تو ہمیں ایک مارکا کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو معجزہ تھا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں معجزہ حضور کا دیکھنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں جی حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے. میں نے کہا ہم نے حضور کے دیکھ لینے کو تو معجزہ مانا لیکن دلیل موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے سے دی، لہٰذا اسے تو پوری بات مان لیں. اچھا ایک ظالم تو میں حیران ہو گیا، اس طرح اس نے انصاف کا ظلم کیا. وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ قبر آسمان پہ تھی زمین پہ نہیں. تو میں نے پوچھا بھی قبریں زمین پہ ہوتی ہیں یا آسمان پہ؟ اگر قبریں آسمان پہ ہیں تو حدیث پاک میں قبر کو پکا نہ بناؤ. آپ نے دیکھا کہ بجلی کا ٹرک اوپر جا رہا ہاں سیمنٹ کے ٹرک اوپر جا رہے ہوں، ریت کے ٹرک جا رہے ہو، اوپر قبر بنانا پکی بنا ہے. قبر پکی بنانا منع تو زمین پر ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو زمین پہ دیکھے، کہتے قبر آسمان پہ ہے. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، اس حدیث پاک میں حضور نے بتایا ہے کہ وہ قبر کہاں تھی. فرمایا عند الکثیب الاحمر، جس جگہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے 7 سرخ رنگ کا ٹیلے، پہلے آسمان تے 6 ٹبے یا 8 ٹبے. پھر یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ٹیلے کہاں ہوتے ہیں. یہ ٹیلے زمین پر ہیں. عند الکثیب الاحمر 7 سرخ رنگ کی مٹی کا ٹیلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تو پتہ چلا قبر زمین پر ہے. اچھا ایک بندہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو پھر حضور کے پاس نماز پڑھنے بیت المقدس کیسے آ گئے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور پاک سے ملاقات ہوئی. نمازیں میری امت پہ 50 فرض تھیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی، آپ کم کرائیں. کم کراتے کراتے آخر 5 رہ گئیں. تو حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ملاقات ہوئی. تو ایک حضرت موسیٰ ہے، کبھی قبر میں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے. ایک کیسا ہوا؟ تو میں نے کہا جی سنیں میں ایک سوال کرتا ہوں. میں ڈی اے خان سے 8:30 بجے ابھی چلا ہوں رات کو. کوئی آپ سے پوچھے کہ مغرب کی نماز کے وقت تو مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ میں تھا، جب 10 بج جائیں اس وقت آپ کو کوئی کہے اس وقت تو یہ ٹبی کسرانی میں تھا. پھر اس کے بعد رات کو 12 بجے اس نے آ کر بیان منگروٹا یہاں توسا میں شروع کیا ہے. تو کہیں گے ایک بندہ 3 جگہوں میں کیسے ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت. جب زمانے کا فرق ہو، اوقات کا فرق ہو، ٹائم کا فرق ہو تو پھر ایک شخصیت بھی کئی جگہ جا سکتی ہے. یہ تناقض نہیں ہے. در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، یہ اس کی مخالفت میں بات نہیں ہے. تو جب وقت بدل جائے تو مکان بھی بدل جاتا ہے. ہم نے کہا حضور پاک گزرے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دکھایا. حضور پاک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک لے گئے.
حضور پاک علیہ السلام اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سمیت انبیاء بھی اوپر گئے، حضور پاک آئے تو اللہ ان کو بھی لے آئے. تو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، ایک نبی کو 3 جگہ 3 وقتوں میں کیا ہے، ایک وقت میں 3 جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء سے یہ نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے. اچھا، امام الانبیاء کے لفظ سے ایک نقطہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی امام الانبیاء کے لفظ سے حل ہوگا. کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں، آپ ذرا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. ایک بار مجھے ایک کال آئی ایک قادیانی کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بندہ قادیانی ہے. یہ میں ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے لفظ پر. اسلام دعا ہوئی تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا. دوسرا پوچھا، میں نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام علی ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، گومل یونیورسٹی DA خان میں. تو میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی کا، اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں، دورے حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہو، کہاں سے سیکھے آپ؟ پھر اب 2-3 جوابات میں نے اسے دیے، سمجھائی بات. جب بات ختم ہونے لگی تو میں نے اسے دعوت دی کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں، گپ شپ لگائیں گے. ہماری تبلیغ جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا، کسی کے دین لینے ہو تو پہلے دل لیتے ہیں. تو میرے تو الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں نا، میں بھی اس راستے سے گزر گیا ہوں. تو ہماری جماعت والے حضرات کی پوری ترتیب تھی، تو میں اس ترتیب پہ چلا. وہ ملاقات میں آیا، سوال جواب ہوا تو بندہ قادیانی نکلا. مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں ملاقات میں اسے بلایا. اب میرے سامنے 2 راستے تھے. نمبر 1، یا تو کہتا دفع ہو جا، اڑ جا، میں نے تو اسے دیکھنا بھی نہیں، یہ بات بھی نہیں کرنا. یا اس کی حیثیت معاملات کو دیکھ کر میں اس کو ترغیب دیتا، سمجھاتا اور اس چنگل سے نکال کے لاتا. صحیح. تو میں نے دوسرا اور کٹھن راستہ اختیار کیا کہ اس پر محنت کی. محنت کیجیے. اچھا، وہ قادیانیت کے سوال کرتا اور میں اسے پانی پیش کرتا، کیونکہ وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے، مہمان ہے. مہمان کی عزت میزبان کے ذمے ہے، اور بڑی عزت احترام سے. جب اس نے سخت سے سخت سوال کے جواب بھی ایسے خندہ پیشانی سے سنے نا، تو مجھے کہنے لگا مولانا کوئی اور ہوتا تو میں یہاں سے بھگا دیتا، آپ تو بڑی عزت کر رہے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ اسے کیا کہوں. میں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان. میرا ایک ملاقات میں بڑی ایک اچھائی والے تعلق بن گیا، دوسری، تیسری، چوتھی. اس بندے نے کوئی 17-18 سوالات مجھ سے حل کروائے. میں دیکھ رہا تھا اس کا علم آخر ہے کتنا، کہاں تک جائے گا. صحیح. جس دن اس کے 17-18 جو رٹے ہوئے سوال تھے وہ پورے ہو گئے نا، تو مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ میرے استاد صاحب سے ملیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل. دل میں میں نے کہا کہ اس لیے تو میں نے یاری لگائی تھی. صحابہ کرام شہید ہوتے تو مائیں کہتی اس دن کے لیے تو دودھ پلایا. دودھ پلایا تھا. تو میں نے کہا جی ملاقات. بندہ کہاں ہے؟ قادیانی. جی یہ خان میں کتنے قادیانی ہیں ہمارے ضلع میں؟ مجھے ایک ایک گھرانے کے بارے میں معلومات ہے. جو 2 تھے ان میں سے ایک گھرانہ بھاگ گیا، اب تو ایک ہی بچہ ہے. تو میں سمجھ رہا تھا یہ ان میں کوئی ان کا مبلغ ہے یا کہیں باہر سے آیا. تو وہ بندہ پاکستان سے نہیں نکلا، کینیڈا کے شہر ٹرنٹو سے نکلا، اور آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر، سوال جواب ہو رہے ہیں. اور وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے اس نے ہمارے شیخ یوسف کے قریب رہنے والے ایک مسلمان کو مرزائی کر دیا. کفر کی طاقت دیکھیں اور کفر کی محنت دیکھیں، اور ہم اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ہمارے حالات اسلام کے لیے کیا. بہرحال تو میں نے کہا جی ملاقات کرا لیں. ملاقات والا دن جب طے ہوا تو وہ بھی انٹرنیٹ پر بات. میں نے کہا اپنے استاد سے ایک بات نہ کرنا کہ کوئی مفتی ہے، کوئی مناظر ہے، کوئی یہ ہے. اس نے بات نہیں کرنی، یاد رکھنا. اسے کہنا میرا ایک دوست ہے، اس سے آپ نہیں، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی نکل جائے. ملاقات ہوئی، بیٹھے تو اس کو کہیں سے نہیں لگا میں ٹوپی میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کوئی ملزم ہوگا. تو مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بس ایسے کہ اللہ رسول والی بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے کیا پڑھا؟ تو میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کی پوری ایجوکیشن کو اسے تعارف کرایا. تو جب اسے یقین ہوا نا تو مجھے کہتے اچھا پھر اتنی لمبی داڑھی آپ نے کیوں رکھی؟ میں نے کہا جی ماشاء اللہ سروزہ چلہ میں نے لگا لیا، اللہ نے کرم کیا، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے. تو تبلیغ کے ساتھ میرا شب جمعہ میں جاتا ہوں. اور ٹھیک. اچھا آپ کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑے سوالات پوچھتے. میں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں ہے، بس ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ ہمیں بھی کوئی مسئلہ سمجھا دیتا کہ ہم بھی آپ کی بات مان جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو. اب وہ مجھے انکار ختم نبوت پڑھا رہا ہے نا. تو میں نے کہا جی بتائیے. اب سنیں اس بےمان کے انداز، ادھر ادھر کی دلیلیں دیتے دیتے. جب میں درمیان میں سوال کرتا نہیں میں انکل یوں نہیں ہے، یوں ہے، یوں نہیں ہے، یوں ہے،
تو پھر اس نے سمجھا میں اسے 2-3 باتیں پوچھوں، اور اسی پر اللہ پاک نے اسے پکڑوایا۔ وہ پوچھنے لگا مولانا مجھے کہتے نا بیٹا مجھے بتاؤ ذرا، اس کا نام تھا سرمد، یہ ان کا مبلغ ہے قادیانیوں کا، انٹرنیٹ پر اس کا بڑا کام ہے، یہ بتاؤ کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اور وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی، کہتے what is the definition of messenger on apostle، یہ میسنجر اور نبی کی تعریف کیا ہے، ذرا اس کی تعریف کر دیں۔ اب نبوت کی تعریف میں ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو، ذو وحی ہو، ذو عقل ہو، ذو درجہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے، اس کی بات ماننا، مفروض الاتباع ہو، معصوم عن الخطا ہو، یہ 8-4-5 چیزوں کا ایک مرکب کی تعریف ہے۔ اور میں نے وہ پڑھنی تھی، وہ سمجھتا تھا اس نے یہ کہنا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ میں تعریف کر دوں کہ اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور رسول الپاک ہوتا ہے، یہ تو اگر یہ بے ایمان جھوٹ بول کے کہے کہ مرزے پر بھی وہی آتی تھی، اس پر بھی یہ ہوا، تو ہم تو یہاں پھنس جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی، اور ہو بھی انٹرنیٹ پر نہیں، کوئی سامنے مناظرہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی، وہی یہ معراج والی جو میں نے اس کو کہی، اور اللہ پاک نے اس کو شرمندہ کرا۔ اللہ میں نے کہا انکل بہت آسان تعریف ہے نبی کی، نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے حضور پاک کا مقتدی بن کے معراج کی رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھا، سبحان نہیں سمجھا، اسے میں نے پھنسایا، دس لو تھا مرزا قادیانی کے تھا، کتنا ہی نماز میں تو یہی سمجھا رہا تھا کہ مرزا وہاں کا، کہاں تھا؟ پہلے تو اسے ایک شوق، نہیں آپ تعریف، میں نے کہا بھائی وہی تعریف ہے حضور پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے نبی ہیں۔ کہتے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تعریف کہاں لکھی ہوئی؟ اب ظاہری بات ہے بھائی اصول تو ثبوت مانگوں گا تو بندہ ہل جائے گا۔ میں نے کہا انکل چھوڑے کہاں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی باتیں آج تک کس نے کیسے مانی ہیں، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میری یہ تعریف غلط ہے تو قرآن پاک پڑھ دیں، غلط ہے میں معافی مانگ لوں گا، حدیث پاک پڑھ دیں، کوئی دلیل پڑھ دیں کہ میں نے تعریف غلط کی ہے، میں معافی مانگوں گا، میں سوری میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا، اگر میری تعریف ٹھیک ہے تو آپ مان لیں۔ تو اس کو پاؤں پھنسا نا، میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پر آپ پھنس جائیں گے۔ پھر اس پھنس جانے پر میں ایک تاریخی جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دو کہ کبھی کوئی علماء دیوبند کوئی بات کرے نا کہ ہم آپ کو پھنسا لیں گے۔ حضرت بابا جی توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک لفظ فرماتے تھے کہ این دھرتی تے ماں پتر نہیں جایا جرا توسوی نال این مسئلے تے حل کرے، قسمت صحابہ بنے۔ تو میں اسی میں ایک بات کر کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا۔ پھنسائے کہ طالب دے گوئی میں ڈکھڑے مار ہوتے ہو، کوئی پھنسا ہوتے ہیں فلاں فلاں، عالم دین ہو، علماء دیوبند علماء حق کا ہو، اور سامنے اعلیٰ دلیل میں پھنسا جائے کہ این دھرتی تے ماں پوتر نہیں جائے۔ نعرہ تکبیر، یہ کامل علامت استاد صاحب توسوی، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علماء دیوبند کو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھنسائیں آپ ذرا مجھے، کہاں پھنسائیں گے؟ صحیح کہتے معراج کی رات جبرائیل نے بھی مقتدی بن کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مقتدی بن کے پڑھی ہے۔ پڑھیے تو صحیح۔ کہتے تو جبرائیل کو نبی مانتا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا۔ تو کہتے جی پھنس گئے نا، تیری تعریف غلط ہو گئی نا۔ میں نے کہا انکل بات ہے کہ آپ کے ٹورنٹو شہر میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی ہے تو ہاں کرو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ پر غصہ نہیں، کیا بات ہے تو ہاں، نہیں ہے تو نہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا وہاں کوئی بیڈ خالی بھی ہے؟ کہتے ہوگا۔ میں نے کہا آپ خود جا کر وہاں داخل ہو جائیں، کملے آلے تھے گالے آلے ہسپتال۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دماغ ختم ہو چکے، اور جس کا دماغ ختم ہو وہ بحث نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہو، جبرائیل تو فرشتہ ہے، انسان کا کام ہے۔ میں نے تو پہلے انسان کی بات کی ہے جو اعلیٰ درجے کا انسان۔ اچھا یہ اعلیٰ درجے کا انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں کوئی یہ نہ کہتے بھی نبی کو آپڑے جیاں منے دیں، جو نبی کو کہتے ہیں نا بھی آپڑے جیاں منے دیں، او جیاں بےمان دنیا تے کوئی نہیں۔ بھائی ہمارے خونوں سے نبی پاک کے پسینے کا پسینہ بھی افضل ہے، یہ یاد رکھیں۔ اعلیٰ درجے کا انسان، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے والے انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ درجے
دیکھو یہ بھی پانی ہے نا، اس پانی کو ہم نالی میں پھینک دیتے ہیں، لیکن زمزم بھی پانی ہے، اسے ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ زمزم کسی دودھ کا نام نہیں ہے، زمزم کسی شہد کا نام نہیں ہے، زمزم پانی کا نام ہے، اور یہ پانی ہے کہ وضو کر کے نالی میں پھینک دیں اور زمزم کے پانی کا عزت اور احترام بجا لایا۔ تو جیسے زمزم بھی پانی، یہ بھی پانی، رتبوں میں فرق ہے، ویسے نبی اعلیٰ درجے کا انسان اور عام بندہ بھی انسان، رتبے میں فرق ہے، یہ اعلیٰ درجہ کا۔ تو اس پر جب پھنسا نا تو پھر قادیانیوں کی ایک اور چال ہوتی ہے، وہ ختم نبوت کے معنی پر پھنساتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دوں، آپ کہیں گے نا حضور پاک خاتم النبیین ہے، تو وہ بھی کہیں گے خاتم النبیین ہے، لیکن خاتم کا معنی بدل دیں گے۔ قرآن کریم نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ معنی مراد نہیں لیں گے، وہ کوئی اور معنی مراد لیں گے۔ دیکھو یہ لفظ کیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ ہے مائک، وہ ہے اسپیکر۔ اب اسپیکر کا لفظ جب یہاں بولیں گے نا تو اس کا معنی ہوگا مائک، اسپیکر ٹھیک کرو، اجی اسپیکر اچھا ہے، اسپیکر اچھا نہیں، اس کا معنی کیا ہے، یہ مائک، یہ اسپیکر۔ اور جب لفظ اسپیکر قومی اسمبلی میں بولا جائے گا، اسپیکر 2 نمبر ہے، اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، اسپیکر جانبداری کرتا ہے، یہ جو کہیں گے تو ادھر مراد کیا ہوگا، یہی وہ ہے میرے جو سب کا کنٹرولر ہے۔ ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں نا، نہیں سمجھے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے، گھڑی۔ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، گھڑی دینا، انہیں گھڑی دے دی۔ مولانا نے ایک آدمی سے پوچھا 2 سال غائب تھے، آج نظر آ رہے ہو، کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی میں گرفتار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، اوہو، جھوٹے کیس میں گرفتار ہو گیا، آج رہا ہو کر آیا ہوں۔ مولانا نے پوچھا بتاؤ کیسی گزری؟ اس نے کہا 2 سال کی بڑی عجیب گھڑی گزری ہے۔ کیا 2 سال کی بڑی عجیب گھڑی؟ اس گھڑی کا کیا مطلب؟ یہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور گھڑی کا معنی بھی کر لیتے۔ پرانے زمانے میں خرید تو نہیں ہوتے تھے نا، تو پانی کہاں رکھتے تھے؟ گھڑوں میں۔ ایک بندہ گیا کمہار کے پاس کہ جی 200 روپے لے لو اور مجھے پانی کا گھڑا دے دو۔ اس نے کہا جی بڑی عجیب حکومت کا دور ہے، تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، 64 روپے کا پیٹرول ہوتا ہے نا تو وہ چور دی حکومت، 120 کا پیٹرول ہے تو حاجی سے تبدیلی آ گئی۔ تو اس نے کہا بھائی تبدیلی آ گئی ہے، اب 100 روپے کا گھڑا تو نہیں ملتا، میں تجھے ایک گھڑی اٹھا کے دیتا ہوں۔ اب بتائیں اس گھڑی کا کیا معنی ہے؟ یہ چھوٹا مٹکا، تصویر کیوں بڑے سو موٹے کا، ہاں اس میں تصویر چھوٹا مٹکا نا، تو مذاق میں گئے ورنہ آپ کہہ گئے تھی کہاں سے آ گیا۔ ایک گھڑی اور بھی ہے، کوئی مولانا کو آ کر ایک مسئلہ دکھا کہ حضرت یہ حدیث ہے ذرا دیکھیں، اور مولانا اس کی شکل دیکھے کہ ملنگ کوڑ ماری کھڑوتے ہیں، حدیث تو کوئی نہیں، تو مولانا کیا کہیں گے؟ اجی ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جھوٹ۔ اب لفظ ایک ہے، ادھر مطلب گھڑی ہے، ادھر مطلب زمانہ ہے، ادھر مطلب چھوٹا گھڑا ہے، اور ادھر مطلب جھوٹ ہے۔ لفظ ایک ہے، استعمال دیکھا جائے گا کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس طرح بولا گیا، ہے نا؟ تو ایسے ہے خاتم النبیین اور ختم نبوت۔ قرآن نے بولا ہے آخری کے معنی میں، مرزائی کیا لیتے ہیں کہ ختم کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، تو لہٰذا حضور پاک علیہ السلام مہر لگاتے ہیں تو اگلا نبی بن جاتا ہے۔ خاتم النبیین، نبیوں پر مہر لگاتے ہیں۔ ایک قادیانی سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے کہا حضور پاک نے کس پر مہر لگائی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب پر، تو یہ نبی بن گئے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور کیا ہے؟ کہتے ہیں خاتم النبیین۔ میں نے کہا حضور اور مرزے کے درمیان میں بھی تم کوئی نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا مرزے کے بعد بھی کوئی نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ کہتے ہو خاتم النبیین ہے، نبیوں پر مہر لگائیں گے تو وہ بن جائے گا، ابھی تک تمہارے مطابق تو ایک پر مہر لگی ہے، خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے۔ پھر تو ایسے بیمان ہے، کوڑو مارو ذرا کوئی چھجے تے کوئی بھبے، ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو لنگڑا لولا اندھا ہوتا ہے وہ جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کا ایک معنی ہوتا ہے مہر، اب قادیانی مہر والا معنی کرتے ہیں۔ تو اس قادیانی نے بھی مجھ سے یہی کہا، مجھے کہا مولانا آپ نے نبوت کا معنی تو ادھر ادھر میں کر لیا اپنی چرب زبانی سے، چلو اب ختم نبوت کا معنی کرو، کسے کہتے ہیں؟ اسے پتا تھا معنی کرے گا خاتم النبیین، مہر لگانے والا مرزا بنا لوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی
ان مقتدیوں کے امام کا نام معراج کی رات جس نے نماز پڑھائی ہے اسے خاتم النبیین کہتے کہتے ہیں اللہ نہ اکبر ختم تھے نہ مہر تھے نہ جاری تھے نہ کوئی بنا. اب وہ نہ کہہ سکا. یہ ہے امام الانبیاء. دیکھیں اس عنوان پہ کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. بے شک اللہ نے اس علی لڑکے کو توبہ کی توفیق دی. الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر واپس آیا. اللہ اکبر دیکھیں گفتگو بندہ دلائل کی دنیا میں کرے نا تو یقین مانے اثر دل پر کرتی ہے. کرتے ہیں علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے. میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا. علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے کہ ان حضرات کو اللہ نے علوم سے نوازا ہے, گالیوں سے نہیں. نہیں علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ مسئلے کو پیش کر دیا جائے. کیا بندہ کسی کو گالیاں دیتا ہے؟ اچھا, امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جو امام ہیں, تو یہ ہے سیرت امام الانبیاء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی ہے. بے شک ایک مسئلہ میں اس پر مزید بھی حل کرتا ہوں. جب امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. اب امام اور مقتدی کی نماز کا ایک فرق ہے. جب ہم الگ الگ پڑھیں گے, جب ہم الگ الگ نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. مقتدی پوری نماز پڑھے گا اگر علیحدہ ٹھہرا ہے, اور اگر مقتدی بن کے امام کے پیچھے ہے تو یہ وہ نماز پڑھے گا جو مقتدی والی ہے. امام پوری نماز پڑھے گا. بے شک کوئی ثبوت؟ اب میں ثبوت پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو, چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمت ہو تو دو کام کیا کرو. جب قرآن پڑھا جائے زبان سے خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو. تو اس حدیث پاک کی تشریح صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ. امام اس لیے بنائے جاتے تاکہ تم اس کی بات مانو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. اس کا مطلب تکبیر دونوں نے کہنی ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. جب امام قرآن شروع کرے, چاہے سورۃ فاتحہ ہو چاہے اگلی سورت ہو, تم نے پیچھے نہیں پڑھنا, تم نے خاموش رہنا ہے. بے شک وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. قَالَ ہے, قالو نہیں ہے کہ سب نے پڑھنی ہے. وَإِذَا قَالَ جس وقت اکیلا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے, اب تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا آمین. اب تم نے آمین کہا. آمین. اس سے پتہ چلا امام پڑھے گا, مقتدی خاموش رہے گا. بے شک یہ ہماری دلیل ہے. بے شک یہ دلیل بھی ہمیں معراج کی رات سے ثابت ہوتی نظر آتی ہے. سبحان رسول پاک نے نماز پڑھائی ہے. رسول پاک ہیں قرآن والے. بے شک سورت فاتحہ قرآن میں ہے نا, بے شک تورات میں تو نہیں ہے, نہیں ہے. انجیل میں تو نہیں ہے, زبور میں تو نہیں, خود قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ سورت فاتحہ آپ کو ملی ہے. ملی ہے. سورت فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو جب سورت فاتحہ حضور کو ملی تو نماز پڑھائی حضور نے انبیاء کو, تو فاتحہ پڑھی بھی حضور نے. بے شک مقتدی تورات والا ہے, مقتدی انجیل والا ہے, مقتدی زبور والا ہے, مقتدی صحائف والا ہے. نہ ان پہ سورت فاتحہ اتری, نہ انہوں نے اس نماز پہ سورت فاتحہ پڑھی. اتری بھی حضور پہ, پڑھی بھی حضور نے. تو انبیاء کی نماز جماعت سے حضور پاک کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے بغیر ہو گئی تو ہم حنفیوں کی بھی ہو ہو گئی. گئی. بے شک نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. رسالت, زندہ باد. عقیدہ حیات النبی, زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یہ ہمیں کہتے ہیں نا تم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے, قیامت کے دن اجر کہاں سے لوگے؟ ہم نے کہا جہاں سے انبیاء کو ملے گا وہاں سے حنفی ملے گا. اللہ اللہ تو خیر سے. خیر چلا انبیاء کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی. اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں ہوئی تو پھر امام الانبیاء کی صفت تو نعوذ باللہ زائل ہو جائے گی. تو حضور کی صفت زائل نہیں ہے. حضور کل بھی امام الانبیاء تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. بے شک. لہٰذا اس کا معنی ہے امام تب ہے جب مقتدی ہیں, اور مقتدیوں کی ہوئی ہے بغیر فاتحہ پڑھے تو ہماری بھی ہو گئی. ہو گئی. بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے جب یہی فتویٰ دیا نا دلائل کے ساتھ کہ امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا, تو 15-16 آدمیوں کو بڑا سوال اٹھا اور وہ امام صاحب سے بحث کرنے آ گئے. آپ نے یہ کیوں کہا, آپ نے کیوں, سارے بولنے لگے. اب امام صاحب نے سوچا بھائی انہاں کملیاں تے یملیاں کو میں کیویں سمجھاواں. تو امام صاحب نے ایک طرز اختیار کیا. امام صاحب فرمان لگے اللہ کے بندے, تم 15 بندے ہو,
میرے پاس ایک زبان ہے، تمہارے پاس 15 زبانیں ہیں، اب ایک تو 15 کے ساتھ بات کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا اپنے میں سے ایک بندے کو بڑا بناؤ جو تم میں سب سے بڑا ہو، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے۔ انہوں نے کہا حل تاکل علی، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک کو بڑا بنایا، کہا اس سے مناظرہ کرو، یہ تمہیں ہرا دے گا۔ تو امام صاحب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم سارے بھی بولو گے۔ انہوں نے کہا قسم ایسا کو نہ بولے، سو چپ کر کے بیٹھے رہو، یہی بولے گا ہم چپ رہیں گے۔ امام صاحب نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ تم اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا بنایا اس لیے یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا جی ہاتھ چاہو صاحب، جھولیاں چاہو، اٹھو ہی، تو چٹ تھی وہ، کیوں؟ میں مناظرہ جیت گیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جیتے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا۔ کہ تمہارا بڑا دلیلیں دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گی، تو امام مقتدیوں کو بڑا ہے وہ فاتحہ پڑھے گا تو ان کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مناظر اسلام مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب زندہ باد، علماء حق زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی بھی ہو جائے گی، تو بات وہی کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء ہونے سے حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امام الانبیاء ہونے پر۔ اس طرح مسائل کچھ اور بھی ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سنت نبوی فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سنت نبوی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔